اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین، صدقت یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے محرم الحرام کا مقدس بابرکت مہینہ، اور یہ اسلام کا پہلا مہینہ اسلامی سال کا، اور یہ قربانی امام علی مقام سے اس مہینے کا یعنی سال کا آغاز ہے ہمارے اسلامی سال کا۔ تو میرے بھائیوں، دو واقعہ سناؤں گا، ایک فضائل اور ایک مصائب، کہ سیدنا و مرشدنا و مولانا حضرت امام حسین ابن ابی طالب علیہم السلام، کہ جن کو میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صاحب لولاک محمد مصطفیٰ مل کر پڑھو صلی اللہ۔ حدیث قصہ کے مطابق رسول خدا نے ان کو اپنی چادر تطہیر میں لیا، ٹھیک ہے، 5 ہستیوں کو چادر میں لیا اللہ کے نبی نے، 5 ہستیوں کو، جن میں خود ایک ہستی وہ خود محمد مصطفیٰ ہیں، اور دوسری ہستی جب رسول اللہ زمین پر لیٹے تھے، یہ میں آپ کو مختصر سنا رہا ہوں، اور جناب مولا کائنات آئے، میرے نبی نے اجازت دی اور وہ یمنی چادر میں آ گئے، جسے ہم کہتے ہیں کالی کملی میں آ گئے۔ دوسری شخصیت امام حسن اور امام حسین اور جناب فاطمہ زہرا۔ یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ سب کو بھی پنجتن پاک کے نام یاد ہو جائیں، کئی ہم لوگوں کو پنجتن پاک کے نام کا بھی نہیں علم۔ تو سب سے پہلے چادر میں تھے جناب محمد اور رسول اللہ، دوسرے حضرت علی شیر خدا، جناب فاطمہ زہرا، جناب امام حسن اور جناب امام حسین علیہ السلام۔ یہ جب 5 نفوس قدسیہ رسول خدا کی پاک چادر میں آئے، میرے نبی نے اپنے ہاتھ چادر مبارک سے باہر نکالے اور فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا، یہ محمد کی اہل بیت ہیں، یہ محمد کی اے اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی علی سے محبت کر، اللہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی فاطمہ سے محبت کر، اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن سے پیار کر، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اج لبنیاں انہاں نال پیار کون کردا ہے؟ کہہ دینا جی شیعہ کافر نے یا فلانے دیوبندی یا وابی، اور میرے دوستا کسے فرقے نو تینوں مینوں کافر کہن دا حق نہیں ہے، اے فیصلہ خدا تے چھوڑ دے۔ جنت چ جان دے سرٹیفکیٹ نہ دو ایک دوسرے نو، اے جنت چ جان دا سرٹیفکیٹ یا آمنہ دا لال دے سکتا ہے یا رب ذوالجلال دے سکتا ہے۔ ہم تو اتنی بات جانتے ہیں، اللہ تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، اور تو ان سے بغض رکھ جو ان سے بغض رکھے، جو اہل بیت سے بغض رکھے۔ اور بغض پتہ کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو بغض بھی بتا دوں، بغض کہتے ہیں اہل بیت کا نام سن کر یہ سوچ بھی لینا یار پیر کی تے شیعہ تے نہیں، ہاں یار یہ علی علی کری جا رہا ہے کہ یہ رافضی تو نہیں۔ اور امام شافعی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اگر اہل بیت کی محبت کو رکھنا شیعہ ہو جاتا ہے بندہ، تو سنو دنیا میں سب سے پہلا شیعہ میں ہوں۔ رسول سے محبت
بے حد ضروری ہے، نبی پاک تو محبت بے حد ضروری ہے، مگر نبی پاک کیا کہہ کر گئے ہیں سنیے میرے دوستو۔ فضائل کے بارے میں ایک واقعہ جو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی پاک جب حجۃ الوداع سے واپس آئے، من کنتو مولا والی سارے حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں نبی نے کیا، اس کے بعد نبی نے کیا فرمایا؟ جب سب اعلان ہو گیا من کنتو مولا فہذا علی مولا، میں نے حسنین کے باپ کو تمہارا والی بنا دیا ہے، تمہارا مرشد بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، سب نے کہا جی یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم اس بات پر متفق ہیں، علی ہمارے مولا ہے، علی ہمارے مولا ہے۔ علی نے نہیں کہا میں مولا ہوں، محمد نے کہا علی مولا ہے، تو محمد کا تو کہنا ماننا چاہیے نا۔ اگر ہم علی خود کہہ دیتا لوگوں میں مولا ہوں، شاید کوئی بندہ اعتراض کر دیتا۔ اب کہا اس نے ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تابعداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اب رسول کہتا ہے جس کا میں مولا اس کا اب تو ماننا پڑے گا۔ اب کوئی بھی فرقہ ہو علی کو مولا علی کو مرشد ماننا پڑے گا۔ اچھا، حجۃ الوداع یہ اعلان کرنے کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے نا، اور اپنے صحابہ کو 3 بار فرمایا اے میرے صحابہ سنو، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اب پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا دیکھ رہے تھے۔ پھر فرمایا او صحابہ سنو، 2 لاکھ صحابہ تھے، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے خوف کرنا، میرے بعد ان کو ستانا نہ، میرے بعد ان کا دل نہ دکھانا، میرے بعد ان کو پریشان نہ کرنا۔ جب حسین پریشان ہو جائے تو محمد بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو ساری حدیثیں سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں سنا رہا، یہ حدیثیں ہیں۔ اچھا، آج آپ جمعہ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، پڑھتے ہیں؟ آج وہ شاید آپ نے پہلے بات سنی ہو یا نہ سنی ہو، جب مولوی خطبہ دیتا ہے نا تو ایک خطبہ دیتا ہے تو پھر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ وقفے کے بعد پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر شروع کر دیتا ہے الحمدللہ، وہ پھر اپنا خطبہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ بیٹھتا کیوں ہے؟ یہ مولوی بیٹھتا کیوں ہے؟ چھوٹا سا تو خطبہ تھا کہ اللہ کے نبی تھک گئے تھے، اللہ کے نبی تو پورا دن بھی بیان کرتے اور تھکتے نہیں تھے، تو پھر یہ بیٹھے کیوں اللہ کے رسول؟ سنیے، میرے اور آپ کے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ مسجد میں حسین ابن علی آ گئے، حسین آ گئے مسجد میں، میرے نبی کے پاس آئے اور نبی کے پاؤں کو پکڑ کرنا، جیسے نواسا اپنے نانا سے لاڈیاں کرتا ہے، جیسے بیٹا اپنے باپ سے پیار کرتا ہے، لاڈیاں کرتا ہے، میرے نبی کے پاؤں سے لاڈیاں کر رہا، میرے نبی سے رہا نہیں گیا، خطبہ چھوڑ دیا اور بیٹھ گئے اور حسین کو سینے سے لگایا اور اپنے نواسے کو پیار کیا۔ کتنی دیر جب تک میرے نبی نے اس سے اچھی طرح پیار نہیں کر لیا اور حسین بھی سیراب نہیں ہو گئے، میرے نبی نے حسین کو نہیں چھوڑا، چومتے رہے، پیار کرتے رہے، اور جب حسین کو پیار کرنے کے بعد چھوڑا پھر دوبارہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ شکر الحمدللہ۔ اور لوگوں سنو، اچھا خطبہ ہو گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آج حسین کے لیے خطبہ چھوڑ کر آپ نے وقفہ ڈال دیا، میرے اور آپ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ ذرا سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں سنو، حسین نجات کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے، حسین نجات کا سورج ہے۔ اور پھر یہ حدیث جو تھی مثلی اہل بیتی کا مثلی سفینہ نوح، یہ حدیث میرے نبی نے حسین کے بارے میں فرمائی۔ اور لوگوں سنو، خطبہ چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ اللہ کو اور قبول ہو گیا ہے۔ حسین وہ ہستی ہے میرے دوستو کہ جس کو رسول کہے حسین و منی، یہ چھوٹی حدیث نہیں ہے، کلیاں بے کے کوئی بندہ اس حدیث تے غور کر لوے نا تے تسی ساری زندگی اس حدیث تے ہی عمل دے وچ حسین نال محبت کرن لگ جاؤ گے۔ میں حسین مجھ سے ہے، نانا کہے یہ نواسا مجھ سے ہے، نانا کہے یہ نواسا، تو گل ٹھیک ہے نا؟ باپ کہندا ہے پتر میرے چوں تے گل ٹھیک ہے، منن چاہندی ہے،
تے نالے بھی کہہ دیتا جا لوگو سنو میرے چو اے یا تے اے دے چو میں ہوں یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں کربلا سے پہلے حسین و منی کربلا کے بعد میں محمد بھی حسین سے ہوں اب میں محمد بھی حسینی ہوں کیا ہوں محمد بھی حسینی علی بھی حسینی ہاں علی بھی اور صحابہ کی رٹ لگانے والے صحابہ کی تعظیم بڑی ہے پر یاد رکھیں صحابہ کی شان بیان کرنے والے کان کھول کر سن لیں صحابہ میں جلیل القدر صحابی حضرت عمر ہے اور وہ بھی عمر حضرت حسین کا غلام ہے وہ عمر بھی حضرت جلیل القدر صحابی ہے عشرہ مبشرہ سے ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ عمر بھی کہتا ہے میں حسین کا ہمیں وہ صحابی قبول ہے جو حسین کا غلام ہے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جو کہے میں حسین کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ وہ جب کھیل رہے تھے بچے تو کہا عبداللہ ابن عمر نے حسین ابن علی سے کہ دونوں کھیل رہے تھے تو حسین کہنے لگے او عبداللہ اے عمر خلیفہ کے بیٹے تو بھی ہمارا غلام تیرا باپ بھی ہن سانوں ہی کوئی کہہ دے تو ساڈا نوکر ہاں اسی کتھوں چڑھنا تے کتھوں لینا تے خلیفہ دے پتر نو کیا ہوئے بادشاہ دے پتر نو کیا ہوئے 22 ارباں دا بادشاہ ہوئے خلیفہ ہوئے تے کیا ہوئے بھئی تو بھی ساڈا نوکر عبداللہ ابن عمر خلیفۃ المسلمین کی بارگاہ میں یا عمر حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں فرمایا تم ہی ساڈا نوکر اچھا اسی سارے کہندے ہیں غلام ہیں رسول کہندے جے نا کدی رسول نے بھی کیا تسی ساڈے غلام جے سوچن والی گل مزہ ادن ہونا جدن رسول سند دے اے تے آپا تسی بولی جا رہے نا جس دن رسول سند دے یہ میرا نوکر ہے تو پھر یہ نوکر ہے ہمیں تے سارے کہہ رہے ہم کو نوکر ہیں ہم نوکر ہیں پر جسے رسول کہ یہ میرا نوکر ہے اب حسین ابن علی کی جب بات سنی تو حضرت عمر نے پتا کیا کہا فرمایا ایسے ہی کہا ہاں جی ابو ایسے ہی کہا فرمایا کاغذ اور قلم لے جاؤ لکھ کر دے دو حسین کو مجھے لکھ کر دے دے حسین ابن علی کے پاس کاغذ گیا آپ نے لکھا عمر بھی ہمارا نوکر عمر کی اولاد بھی ہماری نوکر حسین کا ہے عمر ہمارا اب وہ کون سے بندے ہیں جو کہتے ہیں جی صحابہ اوپر ہے اے تھلے ہیں وہ پیر نصیر الدین کی بات کرتا ہوں گولڑی کی صاحب رحمت اللہ چراغ گولڑے کی بات کرتا ہوں کہ در والوں کو در والا رہنے دو گھر والوں کو گھر والا رہنے دو صحابہ در والے ہیں اہل بیت گھر والے ہیں کوئی بندہ جتنا مرضی در کی غلامی کر لے گھر والے کے برابر صحابی جنتی ہو سکتا ہے جنت میں لے جا نہیں سکتا صحابی جنتی ہو سکتا ہے جنت میں لے جا نہیں سکتا یہ بات تو بڑی لمبی ہے پر اتنی کافی ہے اور لکھنے والی بات کرتے ہیں تو حضرت عمر نے وہ چوما آنکھوں سے لگایا فرمایا لوگو میرے غلاموں سن لو جب مر جاؤں میری قبر میں رکھنا صحابہ دا کی عقیدہ ہے کہ صحابیاں نے بھی پوچھو نا صحابہ آپ کا کیا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں قیامت والے دن حضرت عمر کہتے ہیں یہ پرچی میں خدائے ذوالجلال کو دکھاؤں گا یا اللہ دیکھ علی کے بیٹے نے مجھے اپنا غلام کہا ہے اور یہ ٹکٹ مجھے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے یا علی یا علی تو میرے بھائیوں یہ حسین ابن علی ہے اور آخر پر یہ بھی ایک فضائل سن لیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی کربلا جانے کا سوچ لے اور چلا جائے کربلا اور جا کر امام کی زرری کو چوم آئے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا بندہ بڑا پریشان ہویا وہ کہنے لگا کربلا جانا گناہ معاف فرمایا تو نے مجھے جوش دلا دیا کربلا کا سوچنے سے بھی گناہ معاف ہو جائے گا
وہ رحمت موجود جو کربلا جانے کا ارادہ کر لے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگے حضرت وہ کیسے؟ کربلا، خانہ کعبہ جانے سے تو اتنی بڑی بات نہیں کہی، کربلا جانے سے اتنی بڑی بات کی۔ فرمایا کعبے میں ہر بندہ چلا جاتا ہے پر کربلا صرف مولا ہی جاتا ہے۔ کربلا وہ جاتا ہے جو علی سے محبت کرے اور جسے علی محبت کرے، جو علی سے محبت کرے اور جد نال علی بھی محبت کرے، علی بھی جد نال محبت کرے۔ اس تو علاوہ کوئی بندہ کربلا تے کربلا دا سوچ بھی لو، ارادہ بھی کر لو، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ حسین جو ہماری طریقت کی نظر میں فقر کا بے تاج بادشاہ، فقر کی نظر میں کہتے ہیں کہ جب حسین ابن علی علیہ السلام کو کربلا میں قربانیاں دیتے ہوئے نا دو شخصوں نے دیکھا۔ یہ تو کہتے ہیں، کوئی کہتا وہ میں باتوں میں نہیں جاتا، کسی نے پرندے نے دیکھا یا جن نے دیکھا، یہ بات چھوڑیں، طریقت کیا کہتی ہے۔ دو شخصیات نے حسین کو دیکھا اور دونوں شخصیات روح پوش ہو گئیں۔ کہا اب ہم سامنے نہیں آئیں گی، اب ہم تک پہنچنے کے لیے حسین ابن علی جیسی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ وہ اس میں پہلی شخصیت حضرت عشق تھا۔ جب کربلا میں عشق نے یہ سب کچھ دیکھا نا تو وہ عشق کہنے لگا یا اللہ عشق اس کو کہتے ہیں، آج کے بعد میں عشق گلی بازاروں میں نہیں آؤں گا۔ جڑا ہون عشق ہویا پھر دے گلی بازار ہے، گلی بازاری عشق ہے، وہ عشق جو قربانیاں دے آج کے بعد میں بازاروں چوکوں میں نہیں آؤں۔ اور دوسری شخصیت فقر، جب فقر نے امام حسین ابن علی کی یہ عاجزی اور یہ فقر دیکھا، یہ مقام دیکھا، تو فقر نے یہ کہا جب تک کوئی بندہ حسینی نہیں بنے گا میں اس کے اوپر وارد نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ فقیر نہیں ہو سکتا جب تک وہ حسینی نہ بنے۔ دل حسینی ضرور ہونا چاہیے، یاد رکھو اسامی فقری دے منن والے بیٹھے ہیں اور ساڈا تے مرشد بھی حسین دی اولاد ہے، اسی تے اس سادات دے نوکر ہاں کہ جنہاں نوں ویکھ کے رب یاد آ جائے۔ اور آخر تے میرے دوستو، امام زین العابدین، میں زیادہ مصائب بیان نہیں کر سکتا، تو زین العابدین علیہ السلام، سب کہیں علیہ السلام، وہ بعض کہہ دیتے رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، تے صحابی بھی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت بھی رضی اللہ عنہ کے مطلب پہلے جان لے ذرا کیا ہے، جن سے اللہ راضی ہو جائے، یعنی وہ پہلے بت پوچھتے رہے ہوں بعد میں اللہ ان سے راضی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں۔ جو پہلے بت پوجے بعد میں اسلام قبول کر لے پھر ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارے جو بتوں کو پوج کر توبہ کریں اللہ اس سے راضی ہو جائے وہ رضی اللہ ہوتے ہیں، اور جن کے در پر توبہ کی جائے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ ان صحابیوں نے در زہرا پر جا کر نوکری کی ہے تو یہ کیا بنے ہیں؟ رضی اللہ۔ اب مالک، اچھا نریندر مودی جیڑا جے اسلام قبول کر لے، مثال دے رہے ہیں، مودی اسلام قبول کر لے تے بارڈر تو اپا لین جائیے سارے جی مودی صاحب نے اسلام قبول کر لیا تے ساڈی قوم جڑا اسلام قبول کر لے اسی کہندے ہیں واہ واہ واہ، مسلمانہ جوش آ جاندا، اساں سارے بارڈر تے چلے جائیے۔ اور انڈیا دے بادشاہ مودی اسلام قبول کر کے جدو پاکستان چ انٹر ہوئے ہن نعرے لگان والے، کیونکہ اس ٹائم بندہ بے قابو ہویا ہوندا ہے، نعرے لگان والے نعرے لگان سیدنا مودی، سیدنا زندہ باد، سیدنا مودی زندہ باد۔ تے بندہ سوچے گا نہیں ساری زندگی بت پرستی کیتی، ہون مسلمان ہو کے ساڈا سیدنا بن گیا۔ میں غور و فکر کرن لی دیا سے، ہر بندہ سیدنا نہیں ہوتا، جو پہلے پتھر کو شنکر کہے وہ سیدنا نہیں ہوتا۔ سیدنا وہ ہوتا ہے میں اور علی ایک نور سے ہیں، ازل والے دن سے اب تک ہم ایک نور سے ہیں۔
جڑے نبی وچوں ہوں تے نبی کہنا علی، کلی حدیث حسین لی نہیں ہے، علی و منی وانا من العلی، حسین و منی وانا من الحسین۔ اور آخر تے جڑی میں بات کر لگا امام زین العابدین ایک بچ گئے تھے کربلا میں، وہ مدینے آئے، ساری زندگی روتے رہے، اتنا روئے کتابوں میں لکھا آپ کی آنکھوں سے اب آنسو نہیں آتے تھا، خون آتا تھا۔ واقعہ کربلا کو یاد کر کر اتنا روتے تھے۔ کسی نے امام سے پوچھا امام آپ سب سے زیادہ کون سی بات ہے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے کربلا کی؟ فرمایا دو چیزیں مجھے بھولتی نہیں ہیں، دو چیزیں مجھے نہیں بھولتی، وہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں تو میرے آنسو نکل آتے اور میرا رونا شروع ہو جاتا ہوں۔ پوچھا کون سی دو چیزیں؟ تو امام نے فرمایا کہ جب زینب سلام اللہ علیہ میری پھپھی سیدہ زینب، یہ دمشق کا ایک بازار تھا حمیدیہ، جب وہاں پر پہنچی تھی نا تو کوفے سے لے کر دمشق تک، ایک ملک سے دوسرے ملک تک ان کو پیدل پھرایا گیا، اور پیدل ہی نہیں پھرایا گیا، سروں سے دوپٹے بھی اتارے گئے اور ان کو قیدی بھی بنایا گیا، ہتھکڑیاں بھی ڈالی گئیں۔ اور جب وہ چونک حمیدیہ آیا نا تو لوگ نا چھت پر چڑھ کر کہہ رہے تھے باغیوں کو دیکھو باغی آ رہے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، لوگوں کو یہ بتایا ہوا تھا یہ یزید کے باغی ہیں۔ ایک بی بی چھت پہ کھڑی تھی، اس نے جب دیکھا وہ دوڑتی نیچے آئی، نیچے آ کے اس نے پانی دیا، روٹی جو بھی اس کے گھر میں پڑی تھی اس نے روٹی دی۔ جناب زینب کو جب روٹی پکڑائی نا تو زین العابدین کہتے میں اپنی پھوپھی کو دیکھ رہا تھا، میری پھوپھی کو بھوک بڑی لگی تھی، سکینہ کو بھی بڑی لگی تھی، ہم سب بڑے بھوکے اور پیاسے تھے، کب سے چلے ہوئے تھے، مسافر تھے، پردیسی تھے، بے وطن تھے، غریب الوطن تھے۔ اور جب وہ روٹی پکڑنے لگی تو سیدہ زینب نے ہاتھ پھر پیچھے کر لیا، اور پیچھے کر کے پتہ کی کہندیاں جناب زینب، فرمایا اماں کی تو سانو صدقہ تو نہیں دے رہی۔ زینب وہ تھی جو مدینے کی سب سے سخی عورت تھی، کہتے اتنی سخاوت کرتی تھی کہ ایک دن امام حسین نے آ کر کہا بہن کیا سب کچھ ہی راہ خدا میں دے دو گی؟ تو وہ زینب جو کبھی لوگوں میں سخاوت کرتی تھی، آج اس کو جب ایک مائی نے سکی روٹی دی نا تو کہنے لگی اماں تو نے ہمیں مانگنے والا سمجھ لیا، تو جانتی ہے ہم کون ہیں، ہمیں کیوں مدد کر رہی ہے؟ کہنے لگی جانتی تو نہیں ہوں، پر مجھے یاد ہے جب میں جوان تھی تب میں مدینے میں جناب فاطمہ زہرا کی نوکرانی تھی، میں ان کی، جب حضرت فاطمہ کا آخری وقت آنے لگا تو جناب زہرا نے مجھے کہا تھا، میں نے پوچھا ماں مجھے کوئی نصیحت کر دے، تو جناب زہرا نے فرمایا تھا اے بی بی میرے گھر کی خادمہ، اگر کبھی تیری گلی سے کوئی قیدی گزرے تو ان کو پانی پلا دینا، ان کو روٹی کھلا دینا، تو میں اس لیے تم کو قیدی سمجھ کے پانی اور روٹی دے رہی ہوں۔ جناب زینب چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا، رو کر پوچھتی ہے ماں اس گھر کی کوئی اور بات بھی سنا؟ تو وہ اماں کہنے لگی ہاں مجھے یاد ہے، اس گھر میں ایک چھوٹی سی بیٹی تھی زینب، میں اس کا جھولا جھلایا کرتی تھی اور جناب زہرا اس کو دیکھ کر رو پڑتی تھی، میرے دل میں تمنا ہے کہ آپ دعا کر دیں مجھے کبھی ان کی زیارت ہو جائے، وہ حسن اور حسین اور زینب جو ان کے میں جھولے جلایا کرتی تھی۔ جناب زینب فرماتی اماں پھر سن، وہ جس کے جھولے جلاتی تھی وہ زینب میں آج اسیر ہوں، وہ قیدی جس کا میری ماں نے کہا تھا آج وہ قیدی میں خود ہوں۔ اور یہ حسن اور حسین، یہ حسین ہے سامنے جس کا سر انور نیزے پر لٹک رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں کربلا میں وہ ظلم ہوا ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ تو لوگوں نے بیان کر دیتے ہیں، اور کئی واقعات ایسے ہیں جسے میں نے پڑھے ہیں مگر اس پر حکم ہے کہ یہ بیان نہ کیے جائیں۔ ہاں 36 ملکوں سے یزید نے منگوائے تھے لوگ، 36 ملکوں سے فوجی منگوائے، ایک ملک جو فوجی آئے تھے انہوں نے اس علاقے دے چودھری آئے، انہوں نے لاٹھیاں پکڑیاں ہوئی سی، وہ لاٹھیاں پاس رکھ دے سی، تے انہوں نے دسیا گیا حسین یزید کا باغی ہے، تے کتاباں اندر لکھیا وہ سارے قبیلے نے اپنی لاٹھیاں نال حسین نو ماریا، اس قدر ماریا کہ حسین دی ایک ایک ہڈی جسم دی ٹوٹ گئی، ایک ایک ہڈی ٹوٹ گئی امام حسین دی۔
लाठियां दे नाल जिसको जो हाथ आया हुसैन नू मारिया गया। और हुसैन एक ही बात कहते हो, लोगों मेरे मारने में जल्दी ना करो और मुझे पहचानो मैं कौन हूं। अरे जिसको मार रहे हो रसूल इसको नमाजों में अपने कंधों पर उठा लेता था। आज हमें पता क्या कहते हैं लोग, ओ जी रोवो ना, उनका जिक्र ना करो, क्यों रोंदे जे, वो तो जिंदा है। अरे हम उनकी शहादत पे नहीं रोते, अरे जो उनके साथ जुल्म हुआ हम उस जुल्म पे रोते हैं। ईसाइयों ने आकर नहीं मारा, यहूदियों ने आके नहीं मारा, काफिरों ने आके नहीं मारा। अरे हुसैन को लोगों ने, मुसलमानों ने वजू करके मारा। वो वजू करके आए थे और वजू करके कहते थे नमाज पढ़नी है, इसकी जल्दी हड्डियां तोड़ो, हमने नमाज अदा करनी है। आज कहते क्यों रोते हो, और रोना इस बात का है, क्या ये शख्सियत मारने के काबिल थी या मोहब्बत करने के काबिल थी? क्या इनकी औरतों को आज कहते हैं जी रोना हराम है। और मेरे भाइयों, मेरे नबी ने शहीद करबला, वाक़या करबला होने से पहले मेरे नबी ने रोना शुरू कर दिया था। उम्मे सलमा से कहा मेरी बीवी दरवाजे पे खड़ी हो जा, आज कोई अंदर ना आए, आज एक खास फरिश्ता आ रहा है जो पहले कभी नहीं आया। उम्मे सलमा कहती है मैं दरवाजे पे खड़ी हो गई, थोड़ी देर गुजरी, अंदर से रसूल अल्लाह के ऊंची ऊंची रोने की आवाजें आई। हजूर ऐसे रो रहे थे जैसे बच्चे रोते हैं। मैंने अली को बुलाया, मौला अली देखो क्या हो गया, रसूल अल्लाह क्यों रो रहे हैं? मौला अली ने आकर पूछा, रसूल अल्लाह ने फरमाया अली आज मुझे एक फरिश्ते ने आकर बताया तेरी औलाद करबला में उस तपती रेत पे कत्ल कर दी जाएगी। और मुझे वो मिट्टी दिखाई जो करबलात की थी, एक बोतल में मुझे खून भी दिखाया गया जो हुसैन और उसके साथियों का था। मैं क्यों ना रोऊं, मेरी सारी औलाद करबला में ज़बह कर दी जाएगी। हजे वाक़या करबला नहीं होया ते तेरा मेरा रसूल रो रहा है। कौन कहता है रोना नहीं चाहिए? रसूल ते करबला दे वाक़या तो पहले रो रहे ने। और मेरे भाइयों, हुसैन इब्न अली अलैहि सलातु व सलाम, अल्लाह हुसैन इब्न अली के करोड़ों उनके रोजे पे रहमतें नाज़िल फरमाए। उनके लिए हम क्या दुआ कर सकते हैं जो खुद दुआओं के मालिक हैं? हम दर्जों की क्या दुआ कर सकते हैं जिनके पास सबसे बड़ा दर्जा है कि वो जन्नत का बादशाह है? हम उनके लिए क्या दुआ कर सकते हैं? मेरे भाइयों बस यही कह सकते हैं, ये सुन्नियों का, ये शियों का, ये देवबंदियों का, ये अहले हदीसों का रोला जरा एक महीना छोड़ दें। एक महीना छोड़कर अपने बच्चों को बताएं हुसैन कौन थे, बताएं अली कौन थे, बताएं ज़ैनब कौन थी, बताएं करबला में क्यों मारा गया। एक महीना ये करबला ना, शियों की जिद में ना कुछ करें, उनकी वो जो करते हैं करने दे। आपने अपनी कब्र में, उन्होंने अपनी कब्र में जाना है। अल्लाह ने हमसे पूछना है बता अहले बैत की मोहब्बत लेकर आया है या खाली इबादतें लेकर आ गया? तो मेरे भाइयों, मेरा आप सबको पैगाम है, ये 10 मुहर्रम हमारी गमे हुसैन में गुजरे इंशाअल्लाह। हुसैन का मिलाद कराएं, जिक्र करवाएं, हुसैन की मजलिस सजाएं, हुसैन का अपने घरों में जिक्र करें, उनके नाम की, जैसे ये हमारे दोस्त मकसूद ने नियाज दिलाई, जितनी तौफीक है इमाम के नाम की नियाज दिलाई ये इंशाअल्लाह। इनकी मोहब्बत हमारे ईमान की दलील है, हमारे ईमान की निशानी है। अल्लाह हम सबको कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। और जो जो आज हुसैन की मोहब्बत में इधर बैठा है, मौला हुसैन आप सबको आबाद रखे, शाद रखे, क़यामत के दिन आपको अपने लश्कर में उठाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु हम सबको अहले बैत रसूल की मोहब्बत और उनके नक्शे कदम पर चलाए और क़यामत के दिन उनकी रफ़ाकत में उठाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।